بیماری کا سب سے پہلا جو علاج ہے وہ احتیاط کرنا ہے اور بچنا ہے، اور جو یہ بیماری چل رہی ہے احتیاط کر کے ہم اس بیماری پر قابو پا سکتے ہیں۔ ساری دنیا میں، پوری دنیا میں اب تک اس بیماری کا علاج نہیں آیا، لیکن آج سے 1450 سال پہلے اللہ کے نبی علیہ السلام نے بتایا ایسے بیماریوں کے موقع پر جہاں تک ہو سکے احتیاط کرو، احتیاط کرنے میں بہتری ہے، لہذا اپنے گھروں پر امن و امان کے ساتھ رہے، اپنے گھروں پر نماز ادا کرے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے عہد مبارک میں بھی ایک مرتبہ سخت بارش ہو رہی تھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے سوچا کہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں نہیں پہنچ سکتے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے اپنے گھروں پر نماز ادا کرو، راستے بھی صحیح سالم موجود نہ تھے۔ تو الغرض شریعت میں بہت ساری گنجائش ہے، اس گنجائش کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلہ لیا گیا کہ کچھ دنوں تک نمازیں اپنے گھروں پر ادا کرے، نماز جمعہ یا نماز ظہر اپنے گھر پر ادا کرے، نماز تراویح بھی اپنے گھر پر ادا کرے۔ اب ایک مسئلے کی وضاحت کر دوں، میں نے نماز جمعہ کا طریقہ بتایا تھا کچھ دنوں پہلے، تو مجھے بہت سارے لوگوں کے فون بھی آ رہے ہیں کہ مسجدوں میں نماز نہ ہونے کی بنا پر گھروں پر دوست و احباب کو اکٹھا کر کر عام نمازیں ادا کر رہے ہیں، نماز جمعہ ادا کر رہے ہیں۔ تو یہ شکل 100-150 لوگ جمع ہو کر 100-150 لوگوں کو جمع کر کے یہ شکل اختیار کی جا رہی ہے، تو یہ شکل نہ عام نمازوں میں اختیار کی جائے، تو یہ شکل نہ نماز جمعہ میں اختیار کی جائے، نہ نماز تراویح میں اختیار کی جائے، ورنہ پھر مطلب یہی ہوگا مجمع وہاں پر نہ ہو تو مجمع یہاں پر جمانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایسا کرنا بالکل سراسر غلط ہے، مناسب نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ میرے کہنے کا مقصد صرف اور صرف یہ تھا، اگر آپ کے گھر کے افراد زیادہ ہو، ایک ہی گھر میں زیادہ احباب موجود رہتے ہو، تو اس صورت میں شکل اختیار کر لی جائے، لیکن دوست و احباب کو، پڑوسیوں کو نمازوں کے لیے اکٹھا کرنا، نماز جمعہ کا اہتمام کرنا، نماز تراویح کا اہتمام کرنا، یہ درست نہیں ہے، مناسب نہیں ہے، مسئلے کو غلط سمجھا جا رہا ہے، لہذا نماز جمعہ کے لیے نماز تراویح کا انتظام و اہتمام کرنا مناسب نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ نماز تراویح، صلاۃ تراویح سنت مؤکدہ ہے، بغیر کسی سخت مجبوری کے اگر نماز تراویح کو ترک کریں گے، نماز تراویح کو چھوڑیں گے تو سخت گنہگار ہوں گے۔ نماز تراویح مردوں کے لیے بھی ہے، نماز تراویح عورتوں کے لیے بھی ہے، 20 رکعت پڑھیں گے 2 رکعت کر کے۔ فی الحال جماعت سے نماز تراویح، صلاۃ تراویح ممکن نہیں ہے تو اپنے گھروں پر ادا کریں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی 2 سنتیں ہیں، ایک سنت یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ پورا رمضان تراویح پڑھنا، دوسری سنت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہے کہ پورا قرآن پڑھے یا پورا قرآن سنے، لیکن پورا قرآن سنے یا قرآن پڑھے، لیکن ہم لوگ 2 سنتوں پر بھی عمل کریں، 2 سنتوں پر بھی عمل کرنے کی کوشش کریں۔ آپ کے گھر میں حافظ ہو تو بہتر ہے، اگر حافظ نہ ہو تو آپ میں جو قرآن بہتر پڑھنا جانتا ہے وہ امام بنے، ورنہ بقیہ آخری کی جو 10 صورتیں ہیں پارہ 30 کی، آخری کے 10 صورتوں سے بھی نماز تراویح ادا کی جا سکتی ہے۔ لاک ڈاؤن کے پیش نظر رمضان المبارک کے روزوں اور تراویح کے سلسلے میں ملک کے علماء کرام کی طرف سے کچھ ہدایت ہے۔ چونکہ رمضان المبارک کا مہینہ لاک ڈاؤن میں شروع ہو رہا ہے، تو سب سے پہلے اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ بغیر کسی سخت مجبوری کے رمضان المبارک کے روزوں کو نہ چھوڑیں۔ حسب معمول 5 وقتہ نمازیں اپنے گھر پر ادا کرتے رہے، مسجدوں کا رخ ہرگز اختیار نہ کرے۔ نماز تراویح، صلاۃ تراویح گھر کے تمام افراد باجماعت ادا کریں۔ نماز تراویح کے لیے دوست و احباب کو اکٹھا نہ کرے، جمع نہ کرے، باہر سے امام کو منتخب نہ کرے، بلکہ آپ کے گھر کے افراد ہی آپ پڑھیں۔ رمضان المبارک کے
دنوں راتوں میں گھومنا پھرنا ہرگز نہ کرے، بلکہ رمضان المبارک کے دنوں کی اور راتوں کی قدردانی کرے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں افطار و سحر کی دعوتوں سے پرہیز کرے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں افطار و سحر کی دعوت کرانے سے بہتر ہے کہ اس کی رقم غرباء میں تقسیم کر دے۔ خرید و فروخت کے سلسلے میں حکومت کے تمام قوانین کی پابندی کرے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں گھر پر یا کسی اور مقام پر ختم قرآن کا سلسلہ ہرگز قائم نہ کرے، اور رمضان المبارک کے مہینے میں کثرت سے استغفار کرے، توبہ کرے، اللہ سے رجوع ہو، اور رمضان المبارک کے مہینے میں خصوصاً افطار و سحر کے وقت، تہجد کے وقت سارے عالم کے مسلمانوں کے لیے، تمام امت مسلمہ کے لیے دعا کرے بیماری سے نجات کے لیے۔